اس وقت کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہمیں فکر سے زیادہ تو اس ملک کی فکر ہونی چاہیے اور اس کے استحکام کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے جو 9 مئی کو ہمارے عام فوج کے نوجوانوں پہ پتھراؤ کیا گیا۔ ان خود سوشل میڈیا پہ ان کی فوٹیجز آئیں۔ یقین کریں اس ملک میں سیاستدانوں پہ تنقید ہوتی ہے، جرنیلوں پہ ہوتی ہے، ججوں پہ ہوتی ہے، میڈیا کے لوگوں پہ ہوتی ہے، ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوتا، اسی لیے کہ ظاہر ہمیں پتہ ہے کہ ان میں چند ایک کے سوا باقی سب جو اس نظام میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب میں نے وہ فوٹیج دیکھی کہ عام فوجیوں پر پتھراؤ کیا جا رہا تھا، یقین کریں مجھے یہ لگا کہ ہر پتھر ہمارے دل پہ پڑا ہے، اس لیے کہ وہ اس معاشرے کا حصہ ہے، وہ عام لوگ ہیں اور وہی ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں۔ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی تو ٹریننگ سیاست کے لیے نہیں ہوئی، ان کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ آپ نے مادر وطن کے لیے، اس قوم کے لیے آپ نے قربان بھی ہونا پڑے تو قربان ہونا ہے۔ تو ان بیچاروں پہ کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، ہمیں ان کو سر آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے، اور یہ بڑی خطرناک پوزیشن ہے۔ اور ابھی بھی مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے یا پی ٹی آئی کا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارے اس ملک کے ادارے، میں اداروں کے سربراہان کی بات نہیں کر رہا، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، ادارے اور یہ ملک بچا رہے، اس کا آئین بچا رہے۔ باقی اس کے اندر دیکھیں جب یہ رجیم چینج ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اخلاقی طور پر بہتر پوزیشن پہ تھے، اس لیے کہ ان کو اگر اتحادیوں نے چھوڑا تو وہ اتحادیوں کا حق تھا کہ وہ جہاں مرضی جائیں، لیکن جو ان کی اپنی پارٹی کے قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی لوگ توڑے گئے، ان کے ضمیر خریدے گئے، یہ ایک پی ڈی ایم کی بہت بڑی جو غلطی ہے، جو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے خود اس بیانیے کی نفی کی ہے۔ اور اس میں کوئی میرے پاس دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو رجیم چینج کی گئی، بے شک اس کے اندر باجوہ صاحب کی کتنی انوالومنٹ تھی، ان کی کیا ڈیل تھی پی ڈی ایم کے ساتھ کہ مجھے ایک اور ایکسٹینشن ملے گی، بہرحال وہ جو بھی بیک گراؤنڈ پہ تھی، لیکن اخلاقی طور پہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ تو یہ اگر وہ پرامن انداز میں اس کو کرٹیسائز کرتے رہتے اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اجاگر کرتے تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے بہت اچھی چیز تھی۔ اب ہمارا اختلاف تو اس چیز پہ ہے ہی نہیں، نہ ہی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے میں جرنیل جو مداخلت کرتے ہوئے سیاست کے اندر نام ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی جرنیل یا جج سے ذاتی طور پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جب ایک جرنیل اگر وہ ٹھیک چل رہا ہے اور وہ اپنے ادارے کو واقعی بچانا چاہتا ہے، ملک کو بچانا چاہتا ہے، تو ہم واقعی پھر اخلاقی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی اس کی حمایت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب نے ساری جو جانبداری برتی اور جو بھی جوڑ توڑ کرتے وہ ساری قوم کے سامنے ہے۔ خود پی ڈی ایم کی جماعتیں کہتی رہیں کہ یہ کیا کرتے ہوئے ہیں، جو ججز کرتے ہوئے وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ اب عاصم منیر صاحب جب جنرل بنے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ بالکل انہوں نے سیاست سے دور رکھا فوج کو۔ اب جان بوجھ کر ان کو سیاست میں انوالو کرنے کے لیے آپ روزانہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ حافظ کا نام استعمال کر کے ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں، اور آپ مجبور کر رہے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آئے۔ لیکن یہ عاصم منیر صاحب کا میں سمجھتا ہوں حوصلہ ہے، ظرف ہے کہ ان کی ذات تک جب تک بات رہی ہے پچھلے 4-5 مہینوں میں انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن جو ہی عام فوجی کو، کور کمانڈر ہاؤس کو، شہداء کی یادگاروں کو اور عام سپاہیوں کو، فوجیوں کو جب پتھراؤ کیا گیا، ان پہ ہرا غرہ کیا گیا، تو پھر انہوں نے اب پوری طرح اپنے ادارے کے اور اپنے ملک کے تحفظ کے لیے باہر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تعریف چیز ہے۔ لیکن یہ ضرور ہم کہیں گے کہ اس کے اندر بے قصوروں کو کسی قسم کی نقصان نہ پہنچایا جائے، بالکل اصل جو ذمہ داران ہیں ان تک پہنچا جائے، اور صرف یہ ذمہ داران پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہیں، یہ جوڈیشری کے اندر بھی موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا آڈیوز آتی رہیں، فون ریکارڈنگ آتی رہیں، ٹرکوں کی بات ہوتی رہی، ٹرک کا مطلب ٹرم میں جو بولتے ہیں وہ اربوں روپے کی رشوت کی بات ہوتی رہی۔ اب کوئی سپریم کورٹ کا سہارا لے کے یا ہائی کورٹ کا سہارا لے کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ تو ناقابل قبول چیز ہے۔ احتساب کا نظام جوڈیشری کو بھی اپنے اندر لانا ہوگا، فوج کو بھی لانا ہوگا، اور یہ عاصم منیر صاحب کو بھی دیکھنا ہوگا کہ فوج کے اندر موجود وہ کون سی کاری بیڑے ہیں جنہوں نے ماضی میں اس پوری جو آج جس انجام سے ہم دوچار ہو رہے ہیں،
اس کے پیچھے جو اس کا کام بنانے والے ہیں، کرنے والے ہیں، پلاننگ دینے والے ہیں، وہ آرمی کے اندر خواہ وہ سابقہ ہیں یا حاضر سربراہ لوگ ہیں، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جائے، کورٹ مارشل ان کا بھی کیا جائے۔